میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیر میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ یہ سلسلہ آپ کے خوابوں اور مبلغ دعوت اسلامی کی طرف سے بیان کردہ تعبیروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ اپنی کالز کے ذریعے اپنے خواب بیان کرتے ہیں، جس کی مبلغ تعبیر ممکن ہوتا ہے تو بیان کرتے ہیں۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا اچھی نیت کر لینا یہ ثواب بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے سلسلے میں اول تا آخر شریک رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو اہم باتیں بیان کی جائے گی انہیں نوٹ کر لیں گے اور دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کے تو ویسے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، مگر جو روایت میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ دل کو جھما دینے والی اور جنت کی یاد دلانے والی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم الف مرہ، یعنی جس نے ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے، صرف 1000 بار درود پاک پڑھے، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، اور 1000 بار درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نیت فرما لیجئے کہ اپنے روزانہ کے معاملات میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو بھی شامل کیجئے۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں جاری ہے۔ ہم مبلغ دعوت اسلامی سے خوابوں کے متعلق انشاءاللہ پوچھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، پچھلے سلسلے میں یہ پوچھا تھا کہ رات میں خواب دیکھا یا دن میں خواب دیکھا، اس حوالے سے آپ نے تفصیل بیان کی تھی۔ بعض یہ کہتے ہیں خواب رات میں بیان نہیں کرنا چاہیے، دن میں بیان کرنا چاہیے، رات میں بیان کرتے ہیں تو تعبیر الٹ ہو جاتی ہے، ایسی کوئی حقیقت؟ نہیں، ایسا بھی کہیں پڑھنے میں نہیں آیا، اور یہ الٹ ہو جانے والی بات تو نہیں سمجھ میں آتی۔ ظاہر ہے کہ جو جس چیز کی تعبیر ہے وہ وہی رہے گی، اس کے اوقات کے فرق سے اس کا الٹ جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو عوام کے اندر چونکہ کافی چیزیں ایسے ہی مشہور ہو جاتی ہیں، تو ان میں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، تو لوگ کہتے ہوں گے کہ اگر خواب رات میں اس کی تعبیر بیان کی جائے تو وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ اسلام میں خواب بیان کرنے لگے، رات کا وقت تھا، بولے نہیں ابھی نہیں بیان کرنا۔ وہ کیوں بھائی؟ بولے نہیں، وہ خواب ابھی تعبیر بیان کرو گے تو منع ہے، وہ تعبیر خواب کی تعبیر ابھی نہیں پوچھنا، صبح جب سورج نکل جائے اس کے بعد پوچھنا۔ جی جی، ایسا واقعہ ہوا؟ ہاں جی، تو ایسا واقعی یہ بہت معروف بات ہے۔ بس وہی بات ہے کہ جس طرح دیگر چیزوں میں جو بہت ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارے جو بالکل اعمال ہیں جو روزانہ کرنے کی چیزیں، جیسے نماز ہی کو لے لیں، جی، اب اس کے بارے میں عوام پڑھتی کتنا ہے؟ نہیں پڑھتے باقاعدہ طور پر، جس کو کہا جائے کہ نماز کسی نے سیکھی ہو اور بس سن لیا، کچھ اس سے سن لیا، کچھ اس سے سن لیا، اور اسی سنی سنائی پر عموماً لوگ چلتے ہیں۔ تو باقاعدہ جس کو سیکھنا کہتے ہیں، یہ قرآن ہے، تلاوت کرتے ہیں، روز ہی تلاوت کرنی ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر صحیح عمر کے اندر اس کو تجوید کے مطابق سیکھ لینے والے کم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر چیزوں کے بارے میں بھی ہے، خوابوں کے بارے میں بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا پڑھنے کا شوق تو شاید ہوتا ہوگا، لیکن
پڑھتے نہیں ہیں لوگ، اس کے بارے میں دلچسپی لوگوں میں پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ اس کی طرف رغبت بھی لوگ رکھتے ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر کسی مستند مصنف کی کتاب کو پڑھا ہو ایسا جو ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے. تو پھر وہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اپنے طور پر جو ہے لوگ اپنے خیالات کو علم سمجھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق لوگوں میں بیان کر اس دیا کو بیان جاتا ہے. کرتے چلے جاتے ہیں. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ خواب اگر دن میں بھی بیان کریں تب بھی کوئی حرج نہیں، رات میں بھی بیان کریں تب بھی کوئی حرج نہیں. خواب رات میں دیکھا ہو یا دن میں دیکھا ہو تو اس خواب کی تعبیر پوچھی جا سکتی ہے. ہاں، جاگتے میں جو آپ خواب دیکھیں جسے ہم خواب کہتے ہیں تو اس کی تعبیر شاید کوئی نہ بتا سکے کیونکہ وہ آپ کے سامنے ہوگا. آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں. جی کال سنائیے. حضور شوکت علی بات کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے. تو میں رات کو یہ دیکھ رہا تھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو حضور اس کی تعبیر معلوم کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عمرے کا سیزن ہے. اسلامی بھائی دنیا بھر سے عمرے کے لیے پہنچ رہے ہیں. آپ نے بھی خواب میں دیکھا ہے. دیکھتے ہیں اس کی تعبیر. جو جیسے خیالات رکھتا ہے، جیسی نیتیں ہوتی ہیں، جیسا اس کا ذہن ہوتا ہے، جی تو عموماً اس کو اسی طرح کے خواب بھی نظر آتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی محبت ہوگی اور یہ واقعی جانے کے لیے تڑپتے ہوں گے. سبحان اللہ. تو وہی چیز ان کو خواب کے اندر جو وہ دکھائی گئی ہے. تو ایک تو یہ اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے کہ آپ مدینے کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، غور کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دل میں خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے اور دن میں کئی مرتبہ اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آ جاتی ہے. تو اسی قبیل سے یہ معلوم ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ عملی طور پر بھی کوشش کیجئے. اچھا خواب ہے عمرے کی تیاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. اور ہمیں بھی مدینہ پاک کی باادب حاضری عطا فرمائے کہ ہم مدینے جائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کریں. جی نیکسٹ کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد سرفراز بول رہا ہوں فتح جنگ سے. میں نے خواب دیکھی ہے کہ اس میں ہم جنگل میں جاتے تو مچھلی کا شکار کرتے، تو جالی جیسی لگی ہوتی ہے، اس میں دو مچھلیاں ہوتی ہیں. ایک مچھلی نکالتے ہیں وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور دوسری مچھلی جو نکالنے لگتے ہیں تو وہ میں نکالتا ہوں تو بالکل چھوٹی جیسی مجھے لگتی ہے، تو میں اس کو پانی میں پھینک دیتا ہوں. وہ جب پانی میں پھینکتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہ مری ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ میں زیادہ تر خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے سانپ وغیرہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس کی تعبیر ذرا مجھے بتا دیجیے. جی حضور ارشاد فرمائیے. ہاں، سانپ کا جہاں تک انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ اس طرح کی چیزیں ان کو بکثرت نظر آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس طرح کے خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما. اور دوسرا، اس طرح کے خوابوں کی طرف دھیان نہ دیا کریں، توجہ نہ کیا کریں. جتنا زیادہ کریں گے تو اتنا بعض اوقات شیطان بھی وسوسے جس طرح ڈالتا ہے جاگتے ہوئی حالت میں، اسی طرح خواب میں بھی اس کا عمل دخل ہوتا ہے اور وہ بندے کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کے خواب دکھاتا ہے. تو توجہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اور مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس کا برا اثر آپ کو نہیں پہنچے گا. البتہ جو پہلا انہوں نے بیان کیا تو وہ اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اگر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں میں کوئی آپ کا معاملہ اٹکا ہوا تھا، کسی پریشانی میں مبتلا تھے، تو انشاءاللہ عز و جل بڑا جلد جو ہے وہ آپ اس سے باہر آنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اچھا خواب ہے. اور اگر آپ کے ہاں امید ہے، یعنی ولادت کا سلسلہ ہے گھر میں، اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو مچھلی کا یوں شکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بیٹی ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے. تو دونوں اعتبار سے اچھا خواب ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس خواب کو آپ کے حق میں بہتر فرمائے. آمین. تو آپ کو خوشخبری انشاءاللہ ملنے والی ہے، چاہے نعمت کی صورت میں ملے یا کسی اور صورت میں. تو آپ اس کے شکرانے کے لیے یا اس نعمت میں عافیت ملنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بطور شکرانہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر فرما لیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. جی ایک اور کال سنا دیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں زین العابدین بات کر رہا ہوں. جی ہمیں عموماً اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھیڑ جو ہوتی ہے وہ ہمارے جسم میں کافی ساری بھیڑیں چمڑ جاتی ہیں اور ہمیں کاٹتی ہیں. ایسا خواب میرے بچوں نے بھی دیکھا ہے. جی ان کو بھیڑیں چمٹ جاتی ہیں اور کاٹتی ہیں. شاید بھیڑ کہنا چاہ رہے تھے، بھیڑ سمجھ میں بھیڑ. ہاں بھیڑ ہوگی شاید، شاید کیونکہ بھیڑ تو ظاہر جسم پر ایسے نہیں چپٹتی اور اس طرح سے نہیں کاٹا کرتی.
تو بہرحال اس کا دیکھنا جو ہے وہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی علامت ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کیجیے اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ بیماریوں سے حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیجیے اور ظاہری اسباب پر بھی غور کر لیجیے. بسا اوقات ہماری کوئی بے احتیاطی ہوتی ہے جی بالکل، اور اس کی وجہ سے ہم بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. گھر میں صفائی ستھرائی کا لحاظ اچھا ہونا چاہیے، جراثیم وغیرہ سے حفاظت کے اقدامات کرنے چاہیے. اسی طرح کھانے پینے کے اندر جو احتیاطیں ہوتی ہیں، اسی طرح اور جو دیگر اسباب ہوتے ہیں بعض بیماریوں کے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بیماری کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اور ہر مسلمان کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں یہ وہ ہے نا، امیر سنت فرماتے ہیں کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. جی تو اگر بالکل. خود ہی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی وجہ میری بیماری کی بن رہی ہے تو اس سے جی. پرہیز کیجیے. یہ ایک اور کال سنا دیجیے. میں محمد عثمان علی بات کر رہا ہوں کھانے وال سے. میں اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں. میں نے صبح خواب دیکھا کہ میرا بھائی بڑا مجھ سے، وہ جانوروں کا ڈاکٹر ہے اور میں بھی وہی ہوں. وہ میری والدہ کو لے کے میرے ساتھ میرے گھر پہ آیا اور کہا کہ میرے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں، میں بیمار ہوں، مجھے فلاں بیماری ہے، کوئی عجیب سی بیماری انہوں نے بتائی، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، تو آپ لہذا گھر آ جاؤ تو میرا کام پیچھے سے آپ سنبھال لینا. جی، خواب میں یہ ڈاکٹر تھے یا حقیقت میں ڈاکٹر؟ ہاں، یہی میں سوچ رہا تھا کہ حقیقت میں ڈاکٹر ہیں یا خواب میں تھے. تو بہرحال بڑا بے ربط سا معلوم ہوتا ہے، تو اس کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض اوقات جو وہ پریشان خیالی ہوتی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے یا منتشر خیالات ہوتے ہیں اس کے، تو اس طرح کا خواب دکھائی دیتا ہے. تو کوئی تعبیر اس کی بیان نہیں کی جا سکے گی، بے ربط خواب ہے. تو بہرحال یہ کہ آپ مطمئن رہیے، اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ دن کم رہ گئے ہیں بھائی کے اور انتقال کا سلسلہ نہ ہو جائے. تو دیکھیں، مرنا حقیقت ہے، موت بالکل. حقیقت ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس خواب سے یہ اگر آپ سوچ رہے ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے، بے ربط سا خواب ہے. اس معنی پہ تو ہم سب کی دن کم ہے. جی ان بالکل. قریب تو ہمیں موت آنے والی ہے. موت کے پیغام جو بیان کیے گئے ہیں کہ وہ بیماری کا آنا، کمر کا ٹیڑھا ہو جانا، سفید بال آ جانا، بہت سو کو اس کے پیغامات آ جاتے ہیں. تو تیاری تو بہرحال سب کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اور کال سنا دیجیے. کسی بہن نے کہا ہے میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس لیے خواب میں دیکھ رہا ہے اس کا باپ جو ایک سفید کپڑا پہن کر حج کا شہادت حاصل کر رہا ہے، اور جو ہے وہ اپنی چاچو خواب میں دیکھ رہا ہے وہ جو ہے اپنی قبر کے لیے اسے چادر مانگ رہی ہے. دوسرا سوال یہ ہے، کسی نے کہا ہے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بہت برف باری ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 خواب انہوں نے بیان کیے ہوئے. برف باری تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. ایسے ہی بعض اوقات ہو سکتا ہے خیال ہوتا ہو یا برف باری کا تصور موسم بھی ہوتا ہے نا؟ ہو. سردیاں گزری ہیں، ابھی بعض علاقوں میں ابھی سردیاں موجود ہیں. ہمارے یہاں باب المدینہ جی میں جی. تو کافی تبدیل ہو چکا ہے موسم، ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے نظر آتا ہو. البتہ جو پہلا بیان کیا ہے وہ بھی کوئی اتنا واضح سمجھ میں نہیں آیا کہ والد صاحب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، پھر کفن کا انہوں نے تذکرہ کیا. جی جی. تو دونوں ہی منتشر سے خواب ہیں. تو جب تک خواب کے اندر کوئی ربط معلوم نہ ہوتا ہو، کوئی واضح اس طرح کی علامات نہ ہوں، تو اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی. لہٰذا آپ کے خواب کی بھی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. جی ایک اور سوال. میں عبدالغفار عطاری علی پور سے. گزارش یہ ہے کہ رات کو خواب میں انار دیکھنا کیسا ہے؟ انار جی بھی رات کو دیکھنا کیسا؟ اگر دن میں دیکھیں انار تو ماشاءاللہ اچھا، بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے. انار کی تعبیرات کافی ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف ہونے سے بھی اس کی تعبیریں مختلف ہیں. ویسے انار کا دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مال ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اور اگر کوئی بادشاہ دیکھے، یہ تو بادشاہ نہیں ہوں گے، ورنہ اگر کوئی بادشاہ دیکھے کہ انار اس کے خواب میں آیا ہے، اس نے پکڑا ہے یا کھایا ہے، تو وہ فتوحات کی علامت اس کو قرار دیا جائے. تو بڑی پیاری بات اس بارے میں علماء نے لکھی ہے کہ جس طرح انار کے اندر دیکھا ہوگا پرت ہوتے ہیں نا، دانے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا، وہ مختلف خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے باریک سے پرت ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر دانے سجے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ علاقوں سے تشبیہ دی جاتی ہے.
اور وہ جو انار کے دانے ہوتے ہیں ان کو سپاہیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسا صاحب منصب شخص جو کہ حکومت رکھتا ہو، ولایت رکھتا ہو کسی عوام پر، قوم پر، تو اس کے لیے یہ سلطنت کی علامت ہوتی ہے. ویسے نارملی اگر عام آدمی دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منفیت ملنے کی، نعمت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اور ویسے بھی جنتی پھل ہے تو ماشاءاللہ اس کا خواب میں دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس اچھے خواب کے دیکھنے پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور مزید نیکیاں کرنے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان نیکیوں کے صدقے مزید نعمتیں عطا فرما. اور نیک بننے کے لیے بہترین نسخہ مدنی انعامات ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی بڑی ہی ترغیب دی جاتی ہے، حاصل کر لیجئے. ماشاءاللہ غوث پاک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ بکثرت کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی نیک بننے کی عملی طور پر کوشش کرنی چاہیے. نیت کر لیجئے مدنی انعامات کو حاصل کرنے کی. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے دین و دنیا کی بے شمار بھلائیوں کا یہ باعث ہوگا انشاءاللہ عز و جل. جی ایک اور کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شعیب اتاری اکھاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میں نے صبح خواب دیکھا ہے کہ ایک سیاہ رنگ کا بکرا ہے، اسے میں اکیلا ذبح کر رہا ہوں. تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ برائے مہربانی خواب کی تعبیر بتا دیں. کہ انہوں نے سیاہ رنگ کا بکرا اکیلے ذبح کر لیا. ہاں، اس میں یہ ہے کہ آپ غور کریں، کہیں کسی کے حق تلفی میں تو آپ مبتلا نہیں، کسی کا حق آپ پر آتا ہو، ادائیگی میں آپ تاخیر کر رہے ہوں، یا کسی کا حق جو ہے وہ ظلماً آپ نے اپنے پاس رکھا ہو جو اس کو ادا کرنا چاہیے اور آپ ادا نہیں کر پا رہے. غور کریں تو تنبیہ ہے آپ کے لیے اس خواب کے اندر. تو غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس کی طرف توجہ چلی جائے گی. ظلم کی بھی یہ علامت ہے. تو اب ظلم خالی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کر دیا یا کسی کا جو ہے وہ مال ہی چھین لیا، یعنی کسی کا بھی حق دبانا یہ بھی ظلم ہے. اس کی بڑی طویل ایک تعریف ہے. تو ہم آپ پر یوں بظاہر خواب کی وجہ سے کوئی حکم تو ثبت نہیں کریں گے، لیکن اس کے اندر جو ایک بات ہے وہ آپ کو عرض کی ہے، آپ غور کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی توجہ اس کمزوری کی طرف، کوتاہی کی طرف ہو جائے گی. اور ان معنوں پر یہ خواب جو ہے وہ بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے پہلے سے اور اگر جو ہے وہ کسی غلطی کے اندر مبتلا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو آپ بھی غور کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ضرور منافع کا سودا ہوگا. اچھا، اس میں ایک بات یہ کہ ہاں ہمارے یہاں جیسے خواب دیکھتا ہے، کسی نے خواب سنا دیا دوست کو نا جی کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اسے جیسے پتا، اس نے چینل دیکھتا، اس نے دیکھ لیا بھی خواب میں اس کی تعبیر اچھی نہیں تھی، یا اسی طرح کے جیسے آپ نے ابھی کچھ بیان کیا تو اب وہ اس پہ طنز شروع کر دیتے ہیں، ہاں تو ایسا ہے نا، جبھی دیکھ تجھے بتایا گیا، سدھر جا سدھر جا. تو یہ تو مناسب دو نہیں طرح سے اس میں غلطی ہو سکتی ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کو بتانا نہیں چاہیے. اب ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہر ایک کے لیے ایک ہی تعبیر ہو، بڑا مختلف بھی ہو سکتا ہے یہ، ورنہ ظاہر ہے کہ کتاب تو موجود ہے، کوئی بھی پڑھ لے، کوئی بھی بتا دے. اسی طرح اور بھی چیزوں کے اندر تو بہت ساری چیزوں کو غور کرنے کے بعد ہی تعبیر بیان کی جاتی ہے. دوسرا اس کے اندر معاملہ یہ کہ اگر بالفرض آپ جو تعبیر سمجھ رہے ہیں اور اس کو تنبیہ کوتاہی اس کی ہے بھی، تب بھی آپ کو یہ کب اجازت ہے کہ آپ اس کی دل آزاری کریں یا اس کو اس طرح سے بات کریں کہ جو اس کی دل آزاری کا باعث ہو. اور مسلمان کو اس طرح سے کہنا، بلکہ اگر کوئی واقعی کسی گناہ میں مبتلا بھی ہے تو اصلاح کی نیت سے اگر آپ نے کوئی بات کہی اور واقعی شریعت میں آپ کو اس طرح سے گفتگو کرنے کی اجازت دی ہے حسب مرتبہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ایسے ہی مسلمان کو آر دلانا تو اس کی پھر ایک پوری تفصیل ہے. تو اس طرح سے نہ ہم کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی کہنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی شرعاً اجازت ہوگی کسی کی دل آزاری کرنا یا ایسا انداز اختیار کرنا. تو یہ یقیناً ایک بری بات ہے جس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے. جی بالکل، انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت کر لیں، اس طرح کی دل آزار باتوں سے بچتے رہیں گے. جی ایک اور کال سنا دیجیے. میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے، میں ضلع بہاولپور محراب والا سے اپنا سوال عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بازاروں میں اکثر خواب کی تعبیروں کی کتابیں مل جاتی ہیں، تو کافی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھ کر لوگوں کو الگ الگ خواب بتاتے، جی میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا، میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا. تو اس کی وجہ سے اکثر لوگ الٹی سیدھی تعبیر دے دیتے ہیں.
تو کیا اس کا بھی جو ہے نا خواب بتانے والے کی زندگی پر اثر ہوتا ہے؟ تو اس معاملے میں بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ لوگ جھوٹا خواب جو دوسروں کو بیان کرتے ہیں اور جن کو تعبیروں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے ہی بغیر دیکھے بھالے یا جانچے جو ہے نا ایسی تعبیریں دے دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا یعنی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ اس معاملے میں کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر اجرا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو باتیں انہوں نے پوچھی، ایک تو کتابیں لے کر خود ہی جو ہے الٹی سیدھی تعبیریں بتاتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، ایک تو مارکیٹ میں اس موضوع پر شاید سینکڑوں کتابیں میسر ہوں گی، بالکل، لیکن ان میں سے ہر کتاب جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی۔ بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، پھر جو پبلشر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں چھاپتے ہی رہتے ہیں، ان کو کمائی سے مطلب ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کتاب کا معیار کیا ہے، یہ چھاپنی بھی چاہیے نہیں چھاپنی چاہیے۔ پھر اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تراجم ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر ترجمہ درست کیا ہوا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر جو کتابیں ہیں بزرگوں کی لکھی ہوئی وہ عربی زبان کے اندر ہیں، اب اس کے ترجمے ملتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اب وہ بھی بہت سارے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں، تو ہر ترجمہ درست ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا ہی رسکی معاملہ ہے کہ ہر ایک کی کتاب اور ہر کتاب جو ہے وہ اٹھا کے پڑھ لینا، یہ درست نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے حاصل بھی کر لیا، کتاب بھی درست ہے اور وہ واقعی اتھینٹک ہے، اس کا اگر ترجمہ ہے تو وہ بھی درست ہے، تب بھی اس کو پڑھنے کے بعد ہر شخص تعبیر بیان کرنے لگ جائے، اس کی اجازت نہیں۔ تو اس کا باقاعدہ ایک علم ہے، اس کے شرائط ہیں، پھر خواب بیان کیسے کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، تعبیر بیان کرنے والے کے آداب ہیں، بیان کرنے والے کے لیے مدنی پھول ہیں، وہ ساری چیزوں کے بعد جو ہے پھر جا کر کسی کو تعبیر بیان کرنے کی اجازت ہوگی۔ البتہ جو ایک بنیادی سی بات ہے، بیان کرنے والے کو بھی اور بتانے والے کو بھی، دونوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ بیان کرنے والے کے لیے تو یہ ہے، اور واضح روایات ہیں کہ تم اپنا خواب مت بیان کرو مگر اس کو کہ جو عالم ہو یا تمہارا بہت اچھا دوست ہو، گہرا دوست ہو۔ تو اب ہر ایک کو بیان کرنا ویسے ہی منع ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خواب دیکھا تو اب وہ پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے، اچھا امیزنگ خواب دیکھا، بڑا حیرت انگیز خواب دیکھا، تو اب تو بس شاید منہ دھونے سے پہلے اگر کوئی جاگ رہا ہوگا تو اس کو بیان کر دیں گے، بس نہ چلے ورنہ اخبار میں دیتے اپنا خواب۔ تو اب وہ ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ذہنی تربیت ہونی چاہیے ہماری کہ اگر خواب دیکھ لیے تو بھئی اس کو ٹھیک ہے سنبھال کے رکھ لے، اب اس کو بیان کرنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی درست ہے کہ بعض اوقات جیسی تعبیر بیان کی جائے تو ویسا ہو جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بالخصوص کہ جیسی تعبیر بیان کی جائے ویسا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اب جو ہے وہ جس نے تعبیر بیان کرنی تھی، اب اس نے کوئی غلط تعبیر بیان کر دی، بھلے اس نے اپنے طور پر جیسے بھی بیان کی، اب وہ حقیقت میں ہو سکتا ہے اگر کوئی واقعی اس کا جاننے والا اس کی اچھی تعبیر بیان کرتا جو آپ کے حق میں اچھی ثابت ہوتی، لیکن آپ نے بے احتیاطی کی، اس کا آپ کو یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ غلط تعبیر بیان کرنے کی وجہ سے اس کا غلط اثر بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جائے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا رسکی ہوتا ہے ان معنوں پر، تو ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے، الا ایک خوابوں کی جو قسم ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، وہ اس کی تعبیر بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی وہ بڑے ہی واضح خواب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ میں مسجد نبوی شریف میں ہوں اور نماز ادا کر رہا ہوں، تو اب یہ واضح ہی اتنا ہے کہ اس میں تعبیر کی حاجت ہی نہیں ہے، پیارا خواب ہے، اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ کوئی دیکھے کہ میں مدینے کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں تو اب اس کی بھی تعبیر اور تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہے، واضح خواب ہے، بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ اسی طرح کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے یا کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہاں البتہ اگر اس کے اندر کوئی اور ایڈیشنل کوئی چیز ہو کہ وہ نماز کی کیفیت کا فرق آتا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک نارمل انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہوگی۔ تو اس طرح کے جو خواب ہیں وہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہٹ کر ہر ایک خواب کو ہر ایک کے سامنے بیان کر دینا نہ یہ بیان کرنے والے کے لیے درست ہے اور نہ ہی ہر ایک کو اس کی تعبیر بیان کرنی چاہیے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یعنی اپنے طور پر تعبیر گھر نہ کھولا جائے کہ جس کی مرضی میں آئے جو چاہے تعبیر بیان کر دے، بلکہ اس کے لیے علماء وہ جو اس علم کو جانتے ہو ان تک رجوع کیا جائے۔
جی مزید اگر کال ہے تو وہ سنا دیجئے، نہیں تو گلدستہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے کہ آج گلدستے میں ہم کیا دکھانے والے ہیں۔ تو گلدستہ انشاءاللہ ہم ابھی دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، کہیں جائیے گا نہیں، گلدستہ دیکھیے کہ آپ کو گلدستے میں کیا دکھایا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے اور خوب جو ہے پانی کی آواز آ رہی ہے۔ اوہو، جب بندہ سمندر میں جاتا ہے تو طبیعت میں ایک خوشگوار سا ایک آ جاتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے سمندر۔ جی اسد بھائی، اگر خواب میں یہ نظر آ جائے سمندر تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے خواب میں سمندر بھی دیکھتے ہیں، دریا بھی دیکھتے ہیں، اور بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے، اور خوابوں کی جو کالز ہمیں موصول ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بڑے دلچسپ سے معاملات دیکھنے کو آتے ہیں۔ بہرحال ویسے مطلقاً دریا کو دیکھنا، بڑے سائز کا جو دریا ہوتا ہے اس کو دیکھنا یا سمندر کو دیکھنا بادشاہ کی علامت ہے، بہت بڑے عالم کی علامت ہے۔ البتہ اس میں پانی کے فرق سے ایک فرق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سمندر کا پانی دیکھا کسی نے صاف ہے، شفاف ہے، اس کے اندر کوئی گندگی وغیرہ نظر نہیں آتی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ منصف مزاج ہوگا، اچھا ہوگا، نیک دل ہوگا۔ اور اگر سمندر کا پانی جو ہے وہ گدلا ہے، میلا ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ظالم ہوگا، ظلم کرے گا۔ البتہ مختلف دیکھنے والوں کے اعتبار سے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ تو جی، جن کے خواب میں نظر آیا ہے سمندر، تو اس کے پانی پر بھی نظر رکھیں کہ اس کا پانی صاف ہے یا گندا ہے، کیونکہ اس کی تعبیر الگ الگ ہے۔ اچھا اسد بھائی، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا پانی ہے، اب یہ ہے کہ پانی میٹھا ہے، پھیکا ہے، کھارا ہے، ویسے کبھی سمندر کا پانی پینا ہوا ہے؟ اتفاق میں اچھا، اتفاق میں ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے کچھ ہوں جنہوں نے سمندر کا پانی پیا ہو۔ اگر یہی چیز خواب میں نظر آ جائے کہ کوئی شخص جو ہے سمندر کا پانی پی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، لیکن سمندر کا پانی ہوتا بہت کھاری ہے۔ البتہ اگر واقعی کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ وہ سمندر کا پانی پیتا ہے تو پینے کی مقدار بادشاہ سے نفع پائے گا، تحائف پائے گا، مال و منفعت حاصل کرے گا، یا اسی مقدار کے مطابق کسی عالم کے علم سے فائدہ اٹھائے گا۔ اچھا، آپ اکثر خوابوں میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی بادشاہ بادشاہ، اب بادشاہ سلامت کہاں ہیں بھائی؟ ہاں، دنیا میں تو بادشاہت کا نظام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، جو جس علاقے میں یہ خواب دیکھتا ہے اس علاقے کی مناسبت سے اس علاقے کا کوئی بھی بڑا عہدیدار، صاحب منصب شخص جو ہے وہ مراد لیا جائے۔ کہ اگر بادشاہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے۔ جب سمندر کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہم سمندر میں جیسے کوئی جا رہا ہے تو بڑے بوڑھے یہ تنبیہ کرتے ہیں بھائی زیادہ قریب مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو ڈوب جاؤ۔ تو یہی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں، اگر خواب میں نظر آ جائے کہ وہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ جتنا وہ اپنے آپ کو جس طرح سے ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اسی قدر جو ہے وہ اس کو بادشاہ کی طرف سے غم پہنچے گا، دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔ اچھا یہ بتائیے، آپ ماشاءاللہ خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہیں، آپ کو تیرنا بھی آتا ہے؟ سمندر میں تیر رہا ہے؟ سمندر میں تیرنا نہیں آتا بابا۔ اچھا، آپ کو آتا ہے بابو؟ مجھے بھی نہیں آتا۔ اچھا جی، سمندر میں تیرنا نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ سمندر میں تیر رہا ہے، خواب میں تو ہو سکتا ہے نا، خواب میں تو آ جائے گا آپ کو۔ خواب میں تو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں تیر رہا ہے، خوب تیر رہا ہے سمندر کے اندر، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، اگر تو تیرتے ہوئے کسی کنارے پر پہنچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر پہنچا یا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچا، تو وہ معاملہ جدا ہے۔ البتہ ویسے سمندر کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں تیر رہا ہوں، تو اس کے لیے اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، وہ قید ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے، کسی ایسے کام کے قریب نہ جائے کہ جو اس کی قید کا سبب ہو سکتا ہو، یہ ایک اس کے لیے الارمنگ ہے۔ تو اپنا دھیان رکھے، اپنی صحبت اچھی بنائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات بتائیے، اگر آپ سمندر میں جائیں اور پانی ہے، پانی میں اتر جائیں تو کیا ہوگا؟ گیلے ہو جائیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ سمندر میں گئے اور پانی کے اندر اترے اور وہ گیلے نہیں ہوئے؟ اگر خواب میں اس قسم کا منظر نظر آ گیا کہ سمندر کے اندر اترے اور گیلے نہیں ہوئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب تو خواب ہے نا، خواب میں تو بہرحال ممکن ہے کہ کسی کو یہ فیل ہو کہ وہ سمندر کے اندر ہے لیکن اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے، تر نہیں ہوئے،
تو تعبیر کے اعتبار سے یہ بہت پیارا خواب ہے. بڑی پیاری اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو سمندر میں دیکھے کہ اس کے پاؤں گیلے نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے گا. اور یہ تو آخرت کی برکت ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ امن و امان میں رہے گا. بڑی اچھی تعبیر ہے اس کی. یہ خواب آپ کو بھی نظر آئے، ہمیں بھی نظر آئے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین عاشقان رسول کو بھی یہ خواب نظر آئے. آمین. اچھا، یہ معلوم کرنا چاہیں گے اگر کوئی شخص ہے اس سمندر کا پانی ٹھنڈا دیکھتا ہے، اس کو پیتا ہے، اس کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ ٹھنڈا پانی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اسی طرح کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گرم پانی ہے اور وہ پیتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دونوں کی تعبیر بالکل برعکس بیان کی گئی ہے. سمندر کا پانی پینا اور اس کو ٹھنڈا محسوس کرنا، ٹھنڈا پانی پینا، اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے. وہ شخص اگر عالم ہے تو علم میں سے وافر حصہ اس کو نصیب ہوگا، اور اگر عالم نہیں ہے تب بھی اس کے حق میں اس کی تعبیر بڑی اچھی اور بہتر ہے. البتہ سمندر کا پانی پیا اور وہ گرم معلوم ہوا تو اس کی تعبیر جو ہے وہ بہت بری ہے، اور یہ ہے کہ وہ شخص کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو اسے ڈر جانا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تو سرزد نہیں ہوئی. اگر غور کرنے پر معلوم ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. چلیں جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی کہ ٹھنڈا پانی اگر دیکھتے ہیں سمندر کا پیتے ہوئے تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے، اور اگر گرم پانی اگر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں. اچھا، خواب میں سمندر تو نظر آیا لیکن اس کا پانی جو خشک ہے، کہ پانی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، واقعتاً بڑا ہی ایک عجیب خواب ہے، کیونکہ بظاہر سمندر کا پانی خشک ہونا ممکن نہیں. سمندر ہے، اس کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ خشک نہیں ہوتا، اس کا پانی کہیں سے بھی کم معلوم نہیں ہوتا. تو بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ سمندر کا پانی خشک ہو گیا ہے تو اس علاقے کے لیے اچھی نوید نہیں، بادشاہ اپنے لشکر سمیت ہلاک ہوگا. یہ اس کی تعبیر بیان کی گئی. جی، بڑی خطرناک تعبیر ہے اس کی. تو سمندر کی بات ہو اور مچھلی کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، اگر خواب میں نظر آتا ہے سمندر، اس کے اندر ہیں مچھلیاں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مچھلی کی تو بڑی تفصیل سے تعبیریں بیان کی گئی ہیں، البتہ مختصراً میں عرض کرتا ہوں. اگر وہ شخص دیکھے کہ سمندر میں سے مچھلی کا شکار کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو یہ دنیاوی مال و منفعت ملنے کی علامت ہے. اگر اس کے ہاں اولاد کا سلسلہ ہے تو مچھلی کی ایک تعبیر بیٹی سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا. اسی طرح مال، منفعت، نفع اور کسی بھی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیاوی اس کو فائدہ پہنچنے کی علامت ہوا کرتا ہے. ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ. تو بھائی آج ہمارا ٹاپک تھا سمندر. ہم نے سمندر اگر خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سمندر خشک ہو جائے، سمندر میں تیر رہے، مختلف آپ نے سنائی مدنی گلدستہ. تو آئیے بڑھتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیروں کی جانب. جی، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے گلدستہ سماعت فرمایا، اور مدنی چینل کے ناظرین نے گلدستہ ملاحظہ فرمایا. سماعت تو ساتھ ساتھ کیا ہی کیا، دیکھا بھی ہے، سمندر کا پانی بھی دیکھا. پچھلے دفعہ بھی جو گلدستہ دکھایا تھا اس میں بھی بادشاہت کی باتیں تھیں، اچھی باتیں بتا رہے تھے. اور اس دفعہ بھی گلدستے میں ماشاءاللہ منصب ملنا، تو نفع ملنا، تو اس طرح کی باتیں. اس میں کوئی حکمت ہے کہ اچھی میٹھی باتیں آپ بتاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی مرضی سے اچھی ہی بات بیان کی جائے. جس کی اچھی تعبیر ہوتی ہے اس کی اچھی تعبیر بیان کی جاتی ہے، جس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی تو اس کی ظاہر ہے کہ پھر اچھی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ دونوں پہلو ہوتے ہیں. یہ ایک مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ایک ہی بری تعبیر ہے، بلکہ اس میں دونوں پہلو ہیں. تو یہ بیان کرنے والے کے آداب میں ہے کہ کوشش یہی ہو کہ اس کا جو اچھا پہلو ہو وہی بیان کیا جائے، تاکہ مسلمان کے لیے خوشی کا باعث ہو اور اس کے حق میں جو ہے وہ اس کی تعبیر اچھی ظاہر ہو. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ نقصان کی بھی علامت، جیسے بیماری کا ہم نے بیان کیا. تو اب جس کی تعبیر میں بیماری ہوگی تو اس کی تعبیر میں ہم صحت بیان نہیں کر سکتے، جھوٹ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ جہاں پر دونوں پہلو ہوں اور ممکن ہوتا ہو تو وہاں پر اچھی تعبیر کو بیان کرنا یہ آداب میں سے بیان کیا گیا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. جی، اگر کالز ہیں تو سنائیے. میرا نام محمد نقاش اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب یہ دیکھا 2 یا 3 دن پہلے
کہ ایک مسجد تھی، اس مسجد کے سائڈوں پہ جیسے وہ طواف کا راستہ بنا ہوتا نا، ویسا میں نے دیکھا۔ تو میں ادھر گھوم رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اچانک میری طرف ایک شیر بڑھا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک درخت کا سہارا لیا، اوپر چڑھ گیا، لیکن وہ شیر میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب میں نیچے آیا تو وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، پھر ایک کتا میرے پیچھے بھاگا ہوا آیا۔ اس نے مجھے ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو کتا تھا وہ نیچے سے بار بار مجھے نہ پکڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے پاؤں پر، اس کے منہ پر اپنے پاؤں مارے۔ پھر والدہ نے مجھے اٹھا دیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ ٹھیک ہے؟ کتا بھی پیچھے لگا، ان کے شیر بھی پیچھے لگا ہے اور بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کا جو پورا خواب ہے وہ بڑا ہی ایک یوں سمجھے کہ مختلط ہے خواب، اور اس میں جو چیزیں بیان کی ہیں تو اس کا تعبیر سے تعلق نہیں بن پڑے گا، تو اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے آپ دعا کر لیجئے تو آپ کو قلبی اطمینان بھی نصیب ہوگا، لیکن تعبیری اعتبار سے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی تعبیر کو بیان کیا جا سکے۔ اب یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں تو اب ان تینوں چاروں کے اندر بھی ربط کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی تعبیر کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ سونے کی جو حالت ہوتی ہے اس سے بھی خواب پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب بعض اوقات سوئے ہے، بڑی بادی چیز کھائی ہے، بخارات اٹھ رہے ہیں، دماغ پر جا رہے ہیں، بد ہضمی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے خواب نظر آتے ہیں، یعنی بے رب سے خواب نظر آئیں گے، اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا یا بڑا ہی عجیب و غریب سا معاملہ ہوگا۔ تو اس کا ایک وجہ جو ہے وہ پیٹ کی خرابی بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سونے کی جو حالت ہوتی ہے، پیٹ کے بل جو شخص سوئے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے خواب جو ہے وہ سچے نہیں ہوں گے، تو یہ بھی بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے۔ اب کھانا پینا تو امیر سنت سے ہم مدنی پھول لیتے ہی رہتے ہیں کہ آج جو ہمارا حال ہے کھانے پینے کے حوالے سے، پرہیز بد پرہیزی کے اعتبار سے، تو اس لیے ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو بڑے ہی پریشان قسم کے خواب دیکھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ایک بڑی یہ بھی ہوتی ہے کہ پریشان خیالی بھی بہت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ اچھا، اب سوچ رہے ہیں، اب سوچنے کا کوئی زاویہ نہیں ہے، کبھی یہاں پہنچ گئے، کبھی وہاں پہنچ گئے، تو ٹینشن کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنی عام زندگی کے اندر ایک قداور شخصیت کے مالک ہوں، جن کی شخصیت کے اندر، پرسنالٹی کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، بڑے ہی اچھے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی باتوں میں بھی ربط ہوتا ہے، جن کے خیالات میں بھی ربط ہوتا ہے، تو ان کے خوابوں پر بھی اچھا ہی امپیکٹ اس کا پڑتا ہے۔ اور ایک بالکل عجیب و غریب قسم کا آدمی کہ جس کا اپنا ٹھکانہ نہیں ہے، نہ اس کے جسم کا ٹھکانہ ہے، نہ اس کے لباس کا ٹھکانہ ہے، نہ اس کے خیالات کا ٹھکانہ ہے، نہ اس کی بات کا کوئی ٹھکانہ ہے، تو پھر وہ جب ظاہر میں اس کا یہ حال ہے تو سونے میں ظاہر ہے کہ باتیں اور منتشر ہو جاتی ہیں، یعنی خواب بھی شخصیت کے مطابق۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ ابھی میں نے انار کے حوالے سے جو عرض کیا تھا نا، تو اس میں بڑی دلچسپ سی تفصیل بھی بیان کی۔ اب ایک جھونپڑی میں رہنے والا آدمی ہے، اب وہ بھلے انار دیکھے تو اب اس کے لیے سلطنت کی تعبیر نہیں کی جائے گی، وہ ایک الگ اس کی پھر تعبیر کی جائے گی۔ ہاں، جو وزیر ہے یا واقعی ایسا شخص ہے کہ جو سلطنت کا اہل آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہری اسباب بھی اس سے متعلق ہے، تو پھر اس سے وہ سلطنت۔ اب ایک شخص ہے کہ اس کی رعایت تو دور کی بات ہے، وہ گھر کا بھی سربراہ نہیں ہے، گھر میں ہوتے ہوئے بھی چھوٹا ہے، اب اس کے لیے سلطنت کا جو ہے وہ فتح کر لینا اور کسی ملک کو جو ہے وہ اپنے زیر اثر لے لینا، اس کی تعبیر نہیں کی جائے گی۔ تو پرسنالٹی کے، شخصیت کے مختلف ہونے سے بھی مختلف ہو جاتی ہے تعبیر۔ تو بہرحال انہوں نے جو بیان کیا تو اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ جی بھائی، آپ کے خواب کی تعبیر تو فی الحال ہم نہیں بیان کر سکتے، دیکھتے ہیں دوسرے کال جو ہمارے پاس ہے اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے۔ جی، میں محمد یعقوب ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ خواب میں دیکھنا کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، اس میں دعا کر رہا ہوں۔ اس
इसकी ताबीर आप बताएं प्लीज। ख्वाब में बारिश है और दुआ भी कर रही है। माशाल्लाह, अच्छा है। दुआ का करना और बारिश का बरसना दोनों का ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है, और बारिश रहमत की अलामत है, रिस्क में वुसअत की अलामत है, दुआओं की कबूलियत की अलामत है। तो इसमें ये खुशखबरी है आपके लिए कि जिन दिनों आपने ख्वाब देखा, अगर कोई ख़ास आपकी तमन्ना थी, अपने रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में आपने कोई मुराद मांगी थी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। माशाअल्लाह। अच्छा ख्वाब है। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं उनकी जो भी नेक और जायज़ तमन्नाएं हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से सबको पूरा फरमाए। आमीन आमीन। जी एक और कॉल सुना दीजिए, क्या बयान करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अम्मी जान को ख्वाब आया कि हमारे घर शादी है, इसकी ताबीर फरमा दें। आपकी होने वाली होगी ना भाई। चले जी, शादी इनकी खुशी की अलामत है। अच्छा ख्वाब है, यानी कोई भी अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खुशी अता फरमाए। अब किसकी है, पहली है, दूसरी है, या उसकी कैफियत क्या है, अगर ये तफसील होती तो बहरहाल उसकी फिर मुख्तलिफ ताबीरात हो जाती। वैसे शादी का देखना घर के अंदर ये खुशी मिलने की अलामत हुआ करता है। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए। अब अगर इनकी शादी नहीं हुई तो नाराज हो जाएगा। ख्वाब मैंने देखा शादी की, तो वालदा ने, इन्होंने ये नहीं बयान किया ना कि वालदा ने मेरी शादी देखी है, घर में शादी देखी है। माशाअल्लाह। जी भाई, अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ अता फरमाए और आपके घर वालों को अता फरमाए। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद हामिद रजा तारी सरदाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मैंने तबीर पूछनी थी कि मेरी आंटी को अक्सर ख्वाब आता रहता है कि ख्वाब में कभी कोई फोटो होता है, तो कभी कोई मर चुका होता है, तो कभी कोई मर चुका होता है। एक तो इसकी तबीर पूछनी, दूसरी ये तबीर पूछनी है कि मेरी छोटी बहन है, उसने ख्वाब में देखा है कि उसके बाल बहुत लंबे हो गए, बहुत ना लंबे लंबे बाल हैं उसके। तो ये दोनों ताबीरें पूछनी है। जज़ाकुमुल्लाह। दो ख्वाब इन्होंने बयान किए हैं, फौदगी के भी और लंबे बालों के। पहला तो जो है वो वैसे ये हो सकता है शैतान की जानिब से परेशानी बढ़ाने के लिए ऐसा हो, तो उसकी कोई ताबीर नहीं है। फौतशुदा अगर कोई ख़ास शख्स देखा, इन्होंने जैसा बयान किया, तो उससे ऐसा मालूम होता है कि अक्सर उनको इस तरह के ख्वाब आते रहते हैं। तो बाद औक़ात जो है वो शैतान के अमल से भी होता है कि वो बंदा परेशानी में मुब्तला हो, तशवीश के अंदर हो। तो बकसर नज़र आते हैं। तो या मुतकब्बिर वाला जो वजीफ़ा है 21 मरतबा पढ़ने वाला, तो किसी को भी इस तरह के ख्वाब नज़र आते हैं, मुर्दे ख्वाब में ज़्यादा नज़र आते हैं, या मार धाड़, कत्ल गारत गरी, या इस तरह की कोई चीज़ें बकसरत देखते हैं, कोई भी डरावना ख्वाब नज़र आता है, तो सोने से कबल 21 बार या मुतकब्बिर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल छुटकारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और जो दूसरा इन्होंने अपनी हमशीरा का ख्वाब बयान किया, वो बड़ा अच्छा ख्वाब है, मुबारक ख्वाब है। उनके हक़ में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उन्हें कोई मुराद थी या उनकी कोई तमन्ना थी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा फरमाएगा। अच्छा ख्वाब है, मुराद के पूरा होने की ये अलामत है। माशाअल्लाह। आज मुरादों के पूरे होने के ख्वाब माशाअल्लाह काफ़ी आए हैं। अल्लाह ताला हमारे इस्लामी भाइयों की और इस्लामी बहनों की मुरादें पूरी फरमाए जो जायज़ है, और हमें अपने लिए नेक बनने के हवाले से भी कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी इनामात की जैसे मदनी हमारे मुबल्लिग ने तरगीब दिलाई, तो आप मदनी इनामात के रिसाले को हासिल कीजिए और अपने आप को नेक बनाने की कोशिश कीजिए। जी एक और कॉल सुनाइए। मैंने चंद दिनों पहले ख्वाब देखा कि सोते में ऐसा ख्वाब देखा, मतलब कि मैं मोबाइल जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मोबाइल इस्तेमाल करते करते अचानक उसमें जो है 8-10 छिपकलियाँ चिपट गई, बड़ी बड़ी और एकदम पीली पीली, और वो मैंने झटके में मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल फेंका तो छिपकली इधर उधर हो गई, लेकिन 2-3-4 छिपकली जो है, मेरी रोजा भी सो रही थी, तो उसकी गर्दन के नीचे से चमकने लगी। उसी हड़बड़ाहट में एकदम से आँख खुल गई। तो मेहरबानी फरमा के इसकी ताबीर बताएं। शुरू में तो ऐसा लग रहा था शायद मोबाइल की कसरत से इस्तेमाल होगा इनका, मगर फिर चिपकलियाँ आ गई अचानक मोबाइल के साथ। हाँ, तो इनके बारगाह में अर्ज़ ये है कि जो इन्होंने अपना ख्वाब बयान किया है, छिपकली का देखना जो है और जो इन्होंने कैफियत बयान की, ये एक खबीसुल बातिन शख्स की अलामत होती है। और मोबाइल से ज़ाहिर है बंदा कम्युनिकेशन करता है, बातचीत करता है, तो आप गौर करें कि आपकी गुफ्तगू में कहीं कोई इस तरह का मामला तो नहीं होता कि किसी की चुगली का मामला होता हो, आप किसी से किसी की बात करते हो या आपसे कोई किसी की बात करता हो। अगर ऐसा मामला है तो एहतियात कीजिए, और ज़ाहिर है कि
چغلی یا کسی بھی خبیث الباطن جو برا دل والا شخص ہو، مسلمانوں کا خیر خواہ نہ ہو، اس سے ویسے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. تو اپنے تعلق پر غور کر لیجئے، ورنہ آپ کو گھریلو طور پر کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو غور کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو توجہ ہو جائے گی، اور فوراً ایسے شخص سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اور اس طرح کے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان معنوں پر نعمت ہوتے ہیں کہ بندے کو ایک نقصان سے بچنے کے لیے تنبیہ کی گئی. لیکن یہ بندے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ غور بھی کرتا ہے یا نہیں. اب بتایا گیا، اب چلو یار ٹھیک ہے، ہم تو سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا تعبیر بنے گی، یہ تو ایک عمومی سی بات ہے جو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے. تو یہ ایک لاپرواہی کا انداز ہوتا ہے، اور پھر جب نقصان ہوتا ہے تو پھر بندہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ ایک پوری قسم ہے خوابوں کی، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بندہ خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مستقبل میں ہونے والے کسی نقصان کی طرف متنبہ کیا جاتا ہے. اب وہ سعادت مند ہے کہ جو اس پر غور کرے اور توجہ کرے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. تو جو آپ نے خواب بیان کیا اس کی تعبیر جو ہے وہ تنبیہ پر مبنی ہے. غور کریں گے ایسے شخص کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ توجہ جائے گی، پھر اس سے آپ اپنی صحبت کو دوری اختیار کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے حق میں باعث برکت ہو انشاءاللہ. تو برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اس مدنی ماحول میں الحمدللہ نیک بننے اور بنانے کا ہمیں ذہن دیا جاتا ہے. یہ مدنی ماحول ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذہن دیتا ہے. مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خود بھی نیک بنیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے. جی ایک اور کال سنائیے. میرا نام رمیش احمد ہے اور میں رات کو اکثر خواب میں فجر کا ٹائم ہو رہا تھا اور میں چاند دیکھتا ہوں، ہلال کا چاند. فجر کے ٹائم چاند دیکھ رہے تھے. کسی صاحب منصب شخص سے ان کا واسطہ پڑے گا جن دنوں انہوں نے خواب دیکھا، اور بڑا جلد پڑے گا. اچھا بھائی، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ تھا آپ کا تو تیار ہو جائیے، آپ کی ملاقات ہونے والی ہے. کسی سے ملاقات کا صاحب منصب ہوگا، کوئی بڑا آدمی ہوگا، یعنی بھلے وہ دنیاوی طور پر بڑا. ہاں جی، دنیاوی طور اس سے ملنے کا شاید آپ نے کوئی ارادہ بنایا، دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حماد مرتضیٰ ہے اور میری جو بہن ہے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ میرے گھٹنوں میں سے کیلیں نکال رہی ہیں، اور میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، 8-9 مہینے سے. کرتے میں سے کیلیں نکال رہی ہیں، گھٹنے میں سے کیلیں گھٹنے میں سے. ہاں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجئے، اپنا استخارہ بھی کروا لیجئے اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر لیجئے. اور آپ نے جیسے کہ بیان کیا کہ آپ کافی عرصے سے بیمار ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل اگر کوئی روحانی مسئلہ ہوگا تو وہ آپ کو بیان کر دیا جائے گا. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجئے. جی ایک اور کال سنا دیجئے، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے. آخری کال لے لیتے ہیں. جی میرا نام علیز شان ہے، میں اکاڑا شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آتے ہیں، وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ٹوپی ہے، کالی سی چیز کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ آپ لے لو. بس اتنا مجھے آتا ہے خواب میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹوکری غالباً انہوں نے کوئی صحیح سمجھ نہیں ٹوپی پایا. یا ٹوکری؟ ٹوپی کہہ رہے ہیں، ٹوپی سمجھ میں آئی تھی. اچھا، تو بظاہر تو اچھا خواب ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ٹوپی مبارک جو ہے وہ کسی نے کہا کہ یہ ہے ایک تبرک دیکھنے کی، انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. تو اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور اصل میں اس میں کچھ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ کمی ہے، یا تو پورا خواب دیکھا نہیں یا بیان نہیں کیا گیا. اول آخر کچھ اور اس کے ساتھ ہوتا تو مزید تفصیل بیان کی جاتی. بہرحال ایک واضح اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا اور بہتر فرمائے. آمین آمین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم نے کچھ کال شامل کی جس میں آپ نے اپنے خواب بیان کیے، ان کی تعبیریں مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کی. میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت فرما لیجئے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں گزاریں گے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو 72 مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس رسالے کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیجیے. اس رسالے نے سینکڑوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کیا ہے
اور مزید انشاءاللہ عز و جل یہ رسالہ لوگوں کے نیک بننے میں معاون ثابت ہوگا، مگر ایک مرتبہ تجربہ شرط ہے۔ آپ یہ رسالہ حاصل کیجئے، اسلامی بہنیں مدنی انعامات جو اسلامی بہنوں کے ہیں وہ رسالہ لیجئے اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول سے مربوط کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے اور ہمیں برکت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تم آنا